قسم کھائی ہے کہ آنے والے عیسیٰ ابن مریم سرخ رنگ کے نہیں ہیں. ہاں نہیں ہے. اور وہ سرخ آنے رنگ والے نہیں ہیں. تو جو آپ سرخ رنگ والے کہہ رہے ہیں وہ سرخ رنگ والی اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھو ایک منٹ میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے ایک منٹ لو، ایک منٹ ٹھہرے، میں تو اب سمجھاؤں آپ کی بات. جی آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ سرخ رنگ کی تکذیب وہ جو بعد میں آنے والے ہیں ان کی ہے. یار باجا صاحب خدا کا نام ہے. دوبارہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں. ایک منٹ ٹھہرے نا، خدا کا نام لیں. ایک منٹ ٹھہرے، دکھانا یار، میری بات تو کرنے دیں یار. کیا ہو گیا؟ بات تو کرنے دیں. آپ وہ صحابی نے کہا ہے جس حدیث میں سرخ رنگ کی بات کی ہے وہ غلط ہے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں جو آنے والا ہے نا اس کی انہوں نے کہا وہ سرخ رنگ کا نہیں ہوگا. کتنی بات موڑی آپ نے. یہ دیکھیں یار، یہ دیکھیں یہ صحابی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ صحابی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں. آگے جو واقعہ بیان کر رہے ہیں وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں وہ خواب والا واقعہ ہے. رنگ سرخ رنگ کی نہیں، آپ کی آواز نہیں ٹھیک آ رہی. جس حدیث کی تصدیق کر رہے ہیں وہ آنے والے عیسیٰ ابن مریم ہے، دجال کے زمانے والے. وہ سرخ رنگ کو ڈینائی بھی کر رہے ہیں کہ وہ جو پہلی حدیث میں بالکل ڈینائی کر رہے ہیں. سنیں تو بس پھر آپ سرخ رنگ کا کیوں کلیم، دیکھیے پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ جو ایک منٹ نا، پھر آپ کیوں کہتے ہیں جو اصل عیسیٰ علیہ السلام اب بات کریں. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، مجھے بات اب کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیں ان کا جھوٹ نا، دیکھیے گا میں نے انہیں کیا کہا تھا. یہ جتنی باتیں بھی کریں نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق فرمائی ہے. مرزا بعد میں جو آ کے اس میں داخل ہونے کی کوشش کریں وہ تکذیب ہے، نہیں نا جو آپ دے سکے. یہ جتنی باتوں کو گھما لیں، جتنا مرضی گھما لیں، اسے فائدہ نہیں ہونا. میرے آقا نے اصول بیان فرما دیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے، انہوں نے آنا ہے. بعد میں جو آنے والے ہیں نا ان کے لیے میرے آقا کی سنت ہے، تکذیب ہے. فرمایا ہر کوئی ان میں سے ایک نشانی بتائی ہے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر کوئی یہ زوم میں مبتلا ہوگا کہ وہ نبی ہے. یاد رکھو وہ جھوٹے ہوں گے. یہی وہ کام کر رہے ہو آپ. بھئی ان کی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اب عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق فرمائی تھی نا، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ تو تکذیب ہے. اب سنیں، اب یہ دیکھیں ان کی تکذیب میں آپ کو. ابن ماجہ 4081. میرا شاید کیمرہ آن ہو یا نہ ہو، اب مجھے نہیں پتا، وہ دیکھنا پڑے گا. اچھا 4081 ہے یار، میرا کیمرہ آن ہے لیکن وہ مجھے ابھی اس میں ٹائم لگ جائے گا. اچھا میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، دیکھیو. پھر سب سے یہ معراج والی بات ہے. معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کی تو سب نے آپس میں قیامت کا ذکر کیا. پھر سب نے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے قیامت کے متعلق پوچھا، بات چلتی ہے. اس کے بعد پھر سب نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا قیامت کیا دھمکنے سے کچھ پہلے مجھ سے وعدہ لیا گیا ہے، لیکن قیامت آنے کا صحیح علم صرف اللہ کو ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کے ظہور کا تذکرہ کیا اور فرمایا میں زمین پر اتر کر اسے قتل کروں گا. پھر لوگوں نے وہ آگے حضرت جو نازل ہو رہے ہیں نا وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. یہ ہے یہ ان کا جھوٹ. جنہوں نے تشریف لانا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. انہوں نے اب کہا کہ حدیث میں انہوں نے جو کہا نا صحابی نے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا، یہ کہتے ہیں کیسے انہوں نے انکار کیا. بھئی وہ کس حدیث میں آپ نے فرمایا؟ وہ تو بخاری شریف وہ حدیث لے کے آ رہے ہیں. اس سے اگلی حدیث یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جو حدیث میں سرخ رنگ کی بات ہے نا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں فرمائی بات. وہ کس جگہ کون سی حدیث میں فرمائی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں نائٹ رائڈر بھائی. اور کون سی حدیث ہے جس میں انہوں نے جس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی تھی، یہ نہیں فرمائی. سرخ رنگ کا ڈینائی کیا. اسی میں ہاں اس سے پچھلی میں یہ ذکر ہے نا، امام بخاری حدیث لے کے آ رہے ہیں، پچھلی وہ لے کے آ رہے ہیں. اس سے اگلی میں وہ راوی کے کا کہا کہ اس کا رنگ سرخ نہیں ہوگا. لیکن ہاں تو اس میں تو یہ کیسے بدل رہے ہیں بات نہیں بھئی، اس میں تو یہ سورہ کی بات ہی نہیں بات. ہاں حدیث کو بھی، حدیث پہ بھی جھوٹ. اور 3 احادیث جو آئیں گے نازل ہوں گے ان کا بھی حلیہ عروہ بن مسعود جیسا، جو جنہوں نے قیامت کے قریب نازل ہونا ہے وہ بھی، جو خواب میں دیکھے وہ بھی، معراج والے وہ بھی. 3 احادیث میں بیان فرمایا عروہ بن مسعود جیسا حلیہ. ان کو پھر بھی یہ دیکیں کس طرح کا جنیسی ہے کہ پھر بھی بات نہیں مانیں گے. کیوں؟
میرے آقا نے فرمایا میری دلیل وہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق فرمائی ہے میرے آقا نے، میرے آقا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق فرمائی ہے، اب جو داخل ہوگا نا وہ تکذیب ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صاحب آپ لوگ تکذیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں، آپ عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں کر رہے۔ ہاں جی، آپ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں اصل میں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ابھی دیکھ لیتے ہیں، چلو لگا دیں جی۔ دیکھیے بات سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ حضرت امام بخاری نے یہ تینوں احادیث ایک ہی باب میں درج کی ہیں، کتاب الانبیاء میں تینوں، اور ساتھ ساتھ ہی ہیں، کوئی طرح نمبرنگ کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ساتھ ساتھ احادیث ہیں، یہ 3438 ہے، ٹھیک ہے، یہ 3439 ہے، اور یہ والی جو ہے 3441 ہے، یہ قریب قریب احادیث ہیں۔ اور لیکن اصل بات جو یہ ہے کہ یہ والی جو حدیث ہے اس کی عربی پڑھیں بھائی صاحب، آپ ابھی آپ کو پتہ چل عربی پڑھ لیتا ہوں، اس کی عربی پڑھیں، عربی پڑھ لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو صرف یہ بات سمجھانے کی کوشش آپ کے کر ساتھ رہا ہوں ابھی ہو جائے گی جو نہیں ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ معراج، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معراج پیش آیا، یہ وہ واقعہ ہے معراج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، مگر اس حدیث میں یہ جو واقعہ درج ہے یہ معراج والا نہیں ہے، یہ واقعہ ہے کعبے میں، کعبے کے پاس خواب دیکھی، یہ وہ خواب والا واقعہ ہے۔ خواب والے واقعے کی تصدیق کر رہے ہیں یہ صحابی قسم کھا کر، معراج والے واقعے کی تصدیق نہیں کر رہے، خواب والے واقعے کی تصدیق۔ وہ عبارت پڑھیں، یہ فرماتے ہیں کہ عربی پڑھیں، عربی جی عربی، اردو آپ کو زیادہ بہتر آتی ہے؟ نہیں بھائی صاحب عربی، کیونکہ عربی میں الفاظ ہیں۔ اچھا ایک بات سنیں، ٹھیک ہے، ایک حدیث میں آیا لال رنگ، اب اس کو وہ نگیٹ کر رہے ہیں تو وہ اسی کو تو نگیٹ کریں گے، نگیٹ کر رہے ہیں اس حدیث، نگیٹ کا دیکھیے تصدیق قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معراج میں جو جس عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا ہے اس کے بارے میں وہ قسم کھا رہے ہیں کہ وہ گندمی رنگ کے ہیں، اور یہی بین یہی بات یہ والی حدیث کہہ رہی ہے، معراج والی اور حدیث ہے، یہ حدیث معراج والی ہے، اس کے بارے میں انہوں نے قسم نہیں کھائی، کیونکہ قسم کھا کر جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ خواب والی ہے۔ ٹھیک ہو، اب دیکھیں جی نائٹ رائڈر بھائی، اب دیکھیں جی ان کا نا، دیکھیں ان کا ٹائم ہو گیا، دیکھیں ہاں اب دیکھیں انہوں نے نا حدیث پہ میں نے جو بات کی ہے، 3 باتیں کی نا، ایک میں نے کہا تھا اب یہ جتنی باتیں کر لیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی ہے، اور کوئی کسی بھی رنگ میں اس سلسلے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے نا وہ جھوٹا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تکذیب فرما دی ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے، اب جو اور داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں نا وہ جس رنگ میں بھی کر رہا ہے وہ جھوٹا ہے، ایک بات۔ دوسری میں نے یہ بات کی 3 احادیث، ایک میں فرمایا، ابھی میں نے حدیث سامنے رکھی آپ کے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نازل ہوں گے وہ بھی عروہ بن مسعود سے تشبیہ ان کو بھی دی۔ اب یہ دیکھیں ایک اور حدیث پڑھتا ہوں، فرمایا یہ صحیح مسلم کیا ہے انہوں نے، اچھا سنیں، اور میں نے پختہ پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں دجال نمودار ہوگا، اور 40، مجھے یاد نہیں کہ 40 دن فرمائی یا 40 دن نہیں یا 40 سال، اور تو اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے، وہ اس طرح سے ہیں جیسے حضرت عروہ بن مسعود، جو نازل ہوں گے وہ بھی عروہ بن مسعود، وہ جو آنے والے وہ بھی عروہ بن مسعود، جن کو خواب میں دیکھا وہ بھی عروہ بن مسعود، جن کو دجال کے ساتھ دیکھا وہ بھی عروہ بن مسعود جیسی تشبیہ۔ اب تینوں اگر پھر بھی یہ دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا منکر کس طرح ہونا ہے، اور وہی امام بخاری کے ساتھ ہی انہوں نے لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احمر خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ احمر نہیں فرمایا، انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احمر ان کو نہیں فرمایا، اور جو نازل ہیں وہ تینوں ایک ہیں، نازل ہونے والے بھی، اور یہ ساری ایک بات ہے، اور قرآن میں ہے یہ ایک، اگر کوئی شخص کہے گا 2 ہیں وہ قرآن پہ جھوٹ بولے گا، قرآن کے خلاف کوئی حدیث ہو نہیں سکتی، قرآن میں ایک ہی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم کوئی اور ہے نہیں، ان کی تصدیق ہے۔ جو اب داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں نا حدیثوں کو گھما کے جھوٹ بول کے کسی نہ کسی طریقے سے، باجوہ صاحب دیکھیں کس طرح آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تینوں کے لیے اگر یقین کریں، میں کہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम ने उम्मत के लिए कितनी आसानी फरमाई। जैसे मेरे आका को पता था, देख रहे थे कि कल को कोई शख्स आएगा इस पे आके धजल करेगा, मेरे आका ने तीनों हदीस का बयान कर दिया कि उर्वा बिन मसूद से तशबीह होगी। हालांकि ये बात ना भी खत्म करो, हालांकि ये बात ना भी होती ना, हालांकि ये बात ना भी होती तो बात मुकम्मल थी, लेकिन मेरे आका ने ना तीनों जगह पे हजरत उर्वा बिन मसूद से तशबीह दे के ना ये बात ही खत्म कर दी, ताकि कोई मेरी उम्मत के लोगों को गुमराह कर सके। तो बाजवा साहब, बाद में आने वालों की तकजीब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक, तीनों एक, ये है। आप अभी तक इस दलील को तोड़ नहीं सकते और ना कभी तोड़ सकेंगे। बाजवा साहब, अगर दलील है लाएं, नहीं तो इतना हक आपके सामने कभी खुल के आना नहीं। सही कह रहा हूं। 3 मिनट दीजिएगा इनको। अब एंड ही नहीं हो रहा। बाजवा साहब, मैं ये वकार साहब पे लगा रहा हूँ आपका टाइम। ओके, आपकी आवाज नहीं आ रही बाजवा साहब, माइक खोलें। देखिए जरा बड़ी स्क्रीन कर दें मेरी, वकार साहब की छोटी कर दें, वो नंबर का कोई मसला नहीं। देखिए मैंने लिख के सुनने वालों की आसानी के लिए लिख दिया। देखिए मेरे सामने मैंने आपको 3 अहादीस दिखाई हैं, तीनों बुखारी की हैं। जो साल खान भाई ने जिस हदीस का जिक्र किया है वो बुखारी की नहीं है, वो दूसरी हदीस की किताब है। सबसे पहले हमारे जो जेरे बहस ये 3 अहादीस हैं, इनको वो छोड़ दें। ठीक है, मैंने ये कह रहा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा इब्न मरियम का जो रंग बताया सुर्ख और बाल गुंगराले, वो वाकया मेराज की बात हो रही है। ये मुख्तलिफ वाकया है। जिस वाकये में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा इब्न मरियम को देखा गंदवी रंग का, बाल सीधे, वो काबा के पास ख्वाब में देखा, ये एक वाकया है, ये दूसरा वाकया है, 2 मुख्तलिफ वाकये हैं। ठीक है, अब जो तीसरे नंबर पर जो हदीस है, उन्होंने साहबी ने कसम खाकर इस हदीस की तस्दीक की है जो काबा के पास ख्वाब में देखा, यानी कि आने वाला जो ईसा इब्न मरियम है उनके बारे में कसम खाकर तस्दीक की है कि वो सुर्ख रंग के नहीं है। क्योंकि ये जो हदीस वो बयान कर रहे हैं, हदीस में जो वाकया बयान कर रहे हैं वो ये वाला है कि खुदा की कसम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा के बारे में ये नहीं फरमाया था कि वो सुर्ख थे, बल्कि आपने फरमाया था कि मैंने ख्वाब में एक मरतबा बैतुल्ला का तवाफ। अब ये बैतुल्ला का तवाफ वाली ख्वाब की बात कर रहे हैं, मेराज की नहीं। ठीक है, उसकी तस्दीक कर रहे हैं। देखा कि उस वक्त मुझे एक साहब नजर आए जो गंदमी रंग लटके हुए बाल वाले थे, 2 आदमियों के दरमियान उनका सहारा लिए हुए थे और सर से पानी टपक रहा था। मैंने पूछा आप कौन है, तो फिशर ने जवाब दिया आप इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम हैं। तो देखिए जिस वाकये की ये साहबी कसम खाकर तस्दीक कर रहे हैं वो वाकया ख्वाब वाला है, जिस वाकये में सुर्ख रंग बताया वो मेराज वाला है। तो ये 2 हदीसें जो हैं, ये 3441 और ये वाली जो हदीस है, ये दोनों एक दूसरे की तस्दीक कर रही हैं। ये जिसमें सुर्ख रंग फरमाया ये मुख्तलिफ हदीस है। इस हदीस का डिनाई किसी ने नहीं किया, इस हदीस का डिनाई बिल्कुल किसी ने नहीं किया। उन साहबी ने ये गंदमी रंग वाली हदीस की तस्दीक की है, क्योंकि जो वाकया बयान किया है वो सारे का सारा वाकया जो है वो ख्वाब वाला है जो काबा में देखा, और दजाल के साथ जिन ईसा इब्न मरियम को देखा। तो आने वाला ईसा इब्न मरियम जो है वो गंदमी रंग का है, जो फौत होके अल्लाह ताला के पास चले गए दूसरे अंबिया के साथ, जिनको इब्राहिम अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम की रूह में देखा, वो सुर्ख रंग के हैं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हुलिया भी बता दिया आने वाले का, ठीक है, और वक्त भी बता दिया कि जमाना दजाल होगा। तो नाम एक ही है बेशक, लेकिन 2 मुख्तलिफ अशखास हैं, उनकी कौम मुख्तलिफ, उनका रंग मुख्तलिफ, उनका हुलिया मुख्तलिफ, और इसी बात की तस्दीक उन साहबी ने कसम खा के कर दी। चले जी नाइट राइडर भाई, अब ये देख लें जी, इन्होंने जो बातें की उस बात का ये जवाब कहते हैं कि वो दूसरी हदीस में है। मतलब ये पिक एंड चूज़ करना चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से कोई हदीसों में डाल ले मिर्ज़ा साहब को। ये किस तरह पिक एंड चूज़ कर रहे हैं, लेकिन हदीस का इनकार कि मैंने कुछ माननी है कुछ नहीं माननी, क्योंकि उससे हमारा मौक़िफ़ गलत साबित हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तीनों अहादीस के बारे में आपने फरमा दिया उर्वा बिन मसूद जैसे हैं। अब सुने, वो जो भी हैं ना, वो हैं उर्वा बिन मसूद की तशबीह, नाम भी एक मसीह इब्ने मरियम, तशबीह भी एक उर्वा बिन मसूद, बड़ा कर दे। हाँ जी, नाम भी एक उर्वा बिन मसूद, तशबीह भी एक, नाम उर्वा बिन मसूद भी एक, और
جن سے تشبیہ دی، اور نام بھی عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم، اور وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ مرزا غلام احمد قادیانی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے، بعد میں جو آ رہے ہیں ان کی تکذیب ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کدھر آگے؟ وہ ہے عیسیٰ ابن مریم، ان کا نام ہے عیسیٰ ابن مریم، ان کا حلیہ ہے عروہ بن مسعود جیسا۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کدھر آگے؟ ان کا کیا تعلق ہے بھئی؟ وہ کدھر؟ ان کی تو تکذیب ہے۔ تصدیق عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، وہ نام قرآن میں عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم، یہ قرآن میں نام ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کدھر آ گیا؟ عیسیٰ ابن مریم نام مرزا غلام احمد قادیانی کدھر؟ اور عیسیٰ ابن مریم ان کا نام ہے، مسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم جو قرآن میں آیا ہے۔ اور یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ قرآن میں کدھر ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی آئے گا؟ فرمایا عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، یہ کہتے ہیں نہیں مرزا غلام احمد قادیانی ہوگا۔ قرآن میں عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم، ابن مریم، یہ کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی۔ نعوذ باللہ۔ یہ ہے کس چیز کا انکار کرو گے؟ 41 کا انکار کیا، سورہ رنگ کا، باقی حدیث کا انکار کیا، قرآن میں عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم ایک انکار کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی، انکار کیا۔ کس چیز کا انکار کرو گے؟ اور داخل کیا کیا؟ مرزا غلام احمد قادیانی۔ میرے آقا نے فرمایا وہ نازل ہوں گے، یہ کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پیدا ہوں گے۔ یہ حالت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ ساحل بھائی آپ ٹائم ہو گیا۔ اچھا، میں ان کے ٹائم لگانے سے پہلے میں دکھاؤں یہ کیا کر رہے ہیں کتنا۔ بھائیو صاحب، آپ خدا کی قسم آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ دیکھیں حدیث میں کیا، یہی حدیث لگائی ہوئی ہے انہوں نے 3441، ٹھیک ہے۔ حدیث میں کیا کہہ رہے ہیں صحابی؟ حدثنی الزہری عن سالم عن ابیہ قال لا واللہ، اللہ کی قسم نہیں، ما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے احمر سرخ کا لفظ نہیں کہا۔ وہ جس حدیث میں ان کو سرخ کہا ہے اسی کی وضاحت کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سرخ کا لفظ نہیں کہا۔ اب آگے بات وہ آنے والے کی تو بات ختم ہوگی کہ نہ وہ سرخ ہو نہ وہ سرخ ہوگا، کوئی بھی سرخ نہیں ہوگا جس کو۔ اور نائٹ رائڈر بھائی جو بھی ہے وہ تو نام بتایا عیسیٰ ابن مریم ہے، مسیح ابن مریم ہے، ان کے بارے میں ہے کہ مسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، اور یہ قرآن میں ان کا نام ہے۔ یہ کہتے ہیں، یہ قرآن کو بھی قرآن کے خلاف، حدیث کوئی قرآن کے خلاف ہو سکتی ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم نہیں، مرزا غلام احمد قادیانی۔ دیکھا حلیوں پہ پہلے تصدیق، وہ بھی جھوٹ رہے نا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ وہاں سے بھاگے، دوڑ کے آئے حلیوں پہ بھی کچھ نہیں بنا۔ بھئی بتاؤ، نہ تو تصدیق ہوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ حلیہ وہ ملا، اور تیسری بات ہے نام بھی وہ نہیں۔ یار حلیہ تو تب ہو، نائٹ رائڈر جب نام بتا دیا عیسیٰ ابن مریم، نام بتا دیا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح ہو گئے۔ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پیدا ہوں گے؟ کچھ بھی نہیں بن رہا۔ جی دیکھیے میں دوبارہ جی دیکھیے بات یہ نہیں آپ نے کلیئر اس لیے نہیں کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مختلف واقعات میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ذکر کیا ہے۔ یہ بات غور طلب ہے، ایک شخص کا 2 مختلف معاملات میں ذکر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، لیکن 2 مختلف واقعات ہیں۔ صرف یہ جو غور طلب بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نام لیا 2 مختلف احادیث میں، جن کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اس حدیث میں یہ جو واقعہ ہے یہ معراج والا واقعہ ہے۔ اس حدیث میں جن عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا دوسرے انبیاء کے ساتھ تو سرخ رنگ کا دیکھا، بال گنگرالے دیکھے، مگر یہ جو حدیث ہے یہ معراج والی ہے ہی نہیں، یہ معراج والا واقعہ ہی نہیں، یہ خانہ کعبہ کے پاس خواب کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ خواب میں کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دجال کے ساتھ جس عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا وہ گندمی رنگ کے ہیں، یعنی کہ آنے والے عیسیٰ ابن مریم کا زمانہ ظاہری بات ہے دجال کا زمانہ ہے۔ یہ دجال کے زمانے میں آنے والے عیسیٰ ابن مریم گندمی رنگ کے ہیں، بال سیدھے ہیں۔ معراج میں جو
آسمان پہ چلے گئے فوت ہو کر، وہ بنی اسرائیل والے عیسیٰ ابن مریم وہ سرخ رنگ کے ہیں. اب یہ دو احادیث ہیں، دو بیان آگے ہمارے پاس، دو حلیے آگے، دو بیان آگے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں. اب تیسری جو حدیث ہے بخاری کی 3441، اس میں جو صحابی ہیں وہ قسم کھا کر جس واقعے کی تصدیق کر رہے ہیں وہ واقعہ معراج والا نہیں ہے، وہ واقعہ خواب والا ہے. اب یہ دیکھیے کہ اس واقعے کی تصدیق کر رہے ہیں، اس واقعے کی بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا. جس حدیث کی وہ تصدیق کر رہے ہیں وہ بیت اللہ کے طواف والے کی بات کر رہے ہیں. اس لیے یاد رکھیے انہوں نے وہ معراج والے واقعے کی انہوں نے بات ہی نہیں کی، یہ بات کی ہے خواب والے واقعے کی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو گندمی رنگ کا دیکھا. ممکن ہے بعد میں لوگوں میں اختلاف ہو گیا ہو کہ گندمی رنگ کے ہیں یا سرخ رنگ کے ہیں، تو انہوں نے تصدیق کر دی. تصدیق اس حدیث کی ہے جو خواب والی ہے. اگر یہ بات حضرت امام ٹائم ہو گیا، ٹائم ہو گیا، ٹھیک. ابھی آپ نے ایک لفظ بولا، میں آپ نے بات کرنی ہے ابھی، آپ نہیں آپ نے بات کرنی ہے، اور یہ بھی پوچھنا ہے اب کہ مرزا صاحب کی طرح آگے، وہ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کی بات ہے. اب یہ بات اچھا جی بابا صاحب، پہلا سوال تو وہی ساحل بھائی کا ہے نا کہ جو بھی آپ حدیث پیش کر رہے ہیں اس میں ہے تو عیسیٰ ابن مریم، وہی قرآن والے عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کے بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے. اس کا اب بتائیں کہ وہ عیسیٰ بن مریم جو ہے وہ مرزا صاحب کیسے بن گئے. مرزا صاحب کا تو ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں. جن کا کیا ہے ان کے بارے میں ہی حلیہ کی بات ہو رہی ہے، جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے. یہ تو نہیں ہوگا کہ جس کا ذکر نہیں کیا وہ بن گئے، جس کا ذکر کیا ہے ان کے حلیے پر سوال پیدا ہو رہا ہے. اب حلیہ کلیئر بھی ہوگا تو شخصیت تو وہی ہے. آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعے دو مختلف ہیں، دونوں مختلف واقعات میں ایک حدیث میں کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رنگ سرخ ہے، دوسری حدیث میں صحابی کیوں اس سرخ رنگ کو ایڈریس کر رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ جس صحابی نے سرخ رنگ کی بات کی ہے ان کو غلط فہمی لگی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ کا لفظ بولا ہی نہیں. اس کا مطلب ہے جس حدیث میں سرخ کا لفظ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بولا گیا وہ اس حدیث کو ریفر کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سرخ رنگ کا لفظ نہیں بولا، صحابی کو غلطی لگی ہے. لہٰذا جو دونوں واقعات ہیں وہ ایک ہی عیسیٰ، یہ وہ کیوں بتا رہے ہیں؟ صحابی یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ صحابی اسی لیے بات کر رہے ہیں کہ آپ جیسے لوگ شک میں نہ ڈال دیں، نہ خود پڑھیں. وہ کہہ رہے ہیں نہیں سرخ رنگ کو نکال دو بیچ میں سے. جب سرخ رنگ نکالا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کے الفاظ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بولے ہی نہیں ہیں، اور بولے کہاں تھے؟ وہ اس حدیث میں جو معراج والی. تو لہٰذا پتہ چلا وہ دونوں، اور پھر ایک ہی صحابی سے تینوں حدیث میں ایک ہی صحابی سے تشبیہ دی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے شخصیت ایک ہی ہے. اور مرزا صاحب کہاں ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں آپ دے رہے. جی چلیں دیکھیں، پہلے نمبر پہ بات یہ ہے کہ ان احادیث میں یہ میں جو امام بخاری سے جو جن حدیث کی میں بات کر رہا ہوں، ان حدیث میں عروہ بن مسعود کا کوئی ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، شروع سے لے کے آخر تک حدیث آپ کے سامنے ہے. ان تینوں حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ عروہ بن مسعود پر جو آپ بات کر رہے ہیں وہ دوسری حدیث ہے. ٹھیک ہے، میں ابھی جن حدیث کو زیر بحث لے کے آ رہا ہوں وہ صرف یہ تین حدیث ہیں جو کہ حضرت امام بخاری نے کوٹ کی ہیں صحیح بخاری میں. تو اگر تو آپ کی بات صرف یا آپ کی دلیل صرف اس وقت درست ہوتی جب یہ والے جو صحابی ہیں قسم کھا کر جو حدیث بیان کرتے وہ یہ والی ہوتی معراج والی، تو پھر آپ کی بات درست ہوتی. انہوں نے قسم کھا کر جس حدیث کی تصدیق کی ہے وہ معراج والی ہے ہی نہیں. سارے کا سارا واقعہ جو ہے وہ خواب والا ہے. یہ والا یہ دیکھ لیجئے انہوں نے فرمایا کہ وہ دجال کا ذکر کرتے فرمایا ہے کہ اس وقت مجھے ایک صاحب نظر ہے جو گندمی رنگ لٹکے ہوئے بال والے تھے، دو آدمیوں کے درمیان ان کا سہارا لیے ہوئے سر سے پانی صاف کر رہے تھے. میں نے پوچھا آپ کون ہے؟ تو وشنو نے بتایا آپ ابن مریم علیہ السلام ہے. اس وقت میں نے انہیں غور سے دیکھا تو مجھے ایک اور شخص بھی دکھائی دیا جو سرخ اور موٹا، سر کے بال مڑے ہوئے، دانی آنکھ سے کانا، اس کی آنکھ ایسی دکھائی دیتی جیسے اٹھا ہوا انار. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو وشنو نے بتایا دجال.
تو یہ دجال والی حدیث کی تصدیق کر رہے ہیں، معراج والی حدیث کی تصدیق نہیں کر رہے. تو یہ دونوں صحابیوں نے ایک ہی بات کی، ایک ہی واقعے کو تصدیق کر دی. یہ تو ڈبل بات ہوگی. صحیح. تو پتہ چلا کہ آنے والے عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ گندمی رنگ کے ہیں، جن کو معراج میں دیکھا دوسرے انبیاء کے ساتھ وہ سرخ رنگ کے ہیں. دو مختلف لوگ ہیں، ان کا نام ایک دیا. اب عربی زبان میں، عربی کلچر میں صفات، ایک بندے کی صفات دوسرے بندے سے اگر مشابہ ہوں تو اس کا نام دے دیا جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی بلیاں پالتے تھے، ان کا نام ابو ہریرہ انہوں نے ڈال دیا. وہ حالانکہ وہ کسی بلی کے باپ تو نہیں تھے، مگر وہ بلیاں پالتے تھے تو صفاتی طور پر بھی نام دے دیے جاتے. اب یہ بات تو ریپیٹ ہو رہی ہے، وہ تینوں ہی حلیہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ان تینوں کا ہی. اب یہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے. مرزا صاحب کو نعوذ باللہ، پہلے تو بات یہ ہے کہ وہاں پہ حلیہ یہ ثابت ہی نہیں کر سکے. وہ تینوں، یہ انہوں نے آدھی کہا کہ انہوں نے آدھی حدیث کا انکار کرنا ہے کیونکہ ان کی بات پوری نہیں ہوتی. تو دوسری یہ بات ہے نائٹ رائڈر بھائی کہ اب انہوں نے یہ بتانا ہے کہ مرزا صاحب کیسے، وہ غلام احمد قادیانی صاحب وہ نام کا بھی انکار کریں گے. دیکھیں کس چیز کا انکار کیا. پہلے حدیث کا انکار کیا کہ پہلوں کی تصدیق، بعد والوں کی تکذیب. اس کا انکار کیا. قرآن کا انکار کیا کہ قرآن میں عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم ایک ہی ہیں، قرآن کے خلاف گئے. پھر حدیث میں انہوں نے کہا کہ وہ حدیث کے جو نفی کی وہ انہوں نے چھوڑی، تینوں حلیے چھوڑ دیے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب انہوں نے نام بھی کہنا ہے کہ نام بھی حضور نے صحیح نہیں بتایا. جو آپ نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، اس کا مطلب ہے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پیدا ہوں گے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نام بھی حضور نے ٹھیک نہیں بتایا. تو نائٹ رائڈر بھائی آپ ذرا اس پہ گفتگو نہیں اسی پہ ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ باجوہ صاحب، جس حدیث میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لال رنگ کا لفظ آیا ہے، لال رنگ، اسی حدیث کا وہ صحابی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لال کا لفظ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال نہیں کیا. آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ واقعات مختلف ہیں، شخصیت تو ہم واقعات کی بات کیوں لیں؟ پہلے یہ بتائیں. وہ پہلے شخصیت کی بات کر رہے ہیں. وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جو آگے حدیث وہ بیان کر رہے ہیں لوگوں کو بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سرخ رنگ کا لفظ استعمال نہیں کیا. اچھا ایک بات، اب جس حدیث میں سرخ رنگ کا لفظ استعمال کیا اسی کو تو وہ ایڈریس کر رہے ہیں. آپ کیسے مکس وہ حدیثوں میں ڈیفرینشیٹ کر رہے ہیں؟ بھائی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لال رنگ کا لفظ استعمال کیا اسی کو تو صحابی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ اس صحابی کو یہ شک پیدا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لال رنگ کا لفظ استعمال نہیں کیا. بات ختم ہوگی. وہ جو معراج والے ہیں وہ بھی وہی عیسیٰ ہیں جو ان کا رنگ لال نہیں ہے، یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں. جو کعبہ میں جن کو دیکھا، جن کو دجال کے ساتھ دیکھا، یہ ساروں کی وہ بات کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لی عیسیٰ احمد، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیٹیگوریکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا دیا کہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لال کا رنگ کا لفظ استعمال نہیں کیا. تو یہ تو آپ کا لال رنگ کا جواب ہی آ گیا نا، سمپل. اب آپ نہ مانے. دوسری بات، کیا بخاری اور مسلم شریف کے علاوہ باقی حدیث صحیحہ نہیں ہے؟ آپ یہ بھی لوگوں کو شک میں ڈال رہے ہیں. باقی بھی وہ بھی صحیح حدیث ہے. یہ کس نے قانون دیا ہے کہ صرف بخاری اور مسلم شریف کے علاوہ کوئی حدیث باقی کتابوں میں صحیح حدیث نہیں ہوگی؟ مسلم کا بھی انکار کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں صرف بخاری کی لینی ہے کیونکہ ان کا بات پوری نہیں ہو رہی، ان کی کام پوری نہیں ہو رہی. اور نائٹ رائڈر بھائی مرزا صاحب کیسے بن گئے؟ اب یہ نام کا بھی انکار کر رہے ہیں. اب نام کا بھی انکار. اور پھر انہوں نے نام کا کہا قرآن میں مسیح ابن مریم ایک ہے کے طور پر استعمال نہیں ہوتا، علم کا استعارہ نہیں ہوتا. دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی بھی آپ کی بات کہیں سے بھی. اچھا یہ ایک منٹ ٹھہریے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک منٹ ٹھہریے گا. سیالوی صاحب تشریف لائیں. السلام علیکم جی سیالوی صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سے ٹھیک ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ ٹھیک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج آپ نے الحمدللہ ہماری جناب براڈ کو آج آپ نے رونق بخشی ہے. خوش آمدید. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی صحت سلامتی میں، علم میں، مرتبے میں، رزق میں ہر طریقے سے برکتیں عطا فرمائے اور مزید آپ کو جو ہے وہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی شکریہ. آمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتھیوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے گفتگو سنی ہے؟
अब मैं सुने, मैं बिजी हूँ, मैं एक बात छोटी सी करना चाहता हूँ कि राजा अताउल मन्नान साहिब जो दलाइल दे रहे हैं, अगर वो मान लिए जाए वो ठीक है, बाजवा साहिब, ताज्जुब होगा कि अकीदे के लिए इतने कमजोर दलाइल। कमजोर कैसे? ये बुखारी की हदीस है, ये कमजोर दलाइल है। 1 मिनट उनको बात करने में, बात ठीक है, लेकिन बुखारी की हदीस कमजोर दलाइल है। बाजवा साहब, उन्होंने सयालवी साहब मोहतरम ने पहले बताया, सयालवी साहब मोहतरम वादे कर देना कि आप उनकी बात सुन लेना पहले, कमजोर दलाइल है, ये वादे कर दें। अच्छा, उनकी बात सुन लेना, पूरी बात सुन ले बाजवा साहब प्लीज, तो क्या नहीं। जी जी जी, बात सुन लें। बुखारी शरीफ की हदीस बहुत मजबूत होंगी हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो आपने तरीका अपनाया है कि 2 हुदिये हैं, इससे पता चलता है कि वो बंदा इस उम्मत में से होगा, और फिर अगला स्टेप वो हजरत वो क्या है, मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी साहिब हैं। ये कौन सी मजबूत दलील है? आपने बस ऐसे ही अपनी तरफ से बना ले। कोई अकीदे के लिए कतई दलाइल चाहिए, कुफ्र और इस्लाम का मामला है, और आपने इस तरह इसको खुद ही बना लिया है कि 2 हुलिये हैं, तो दूसरा स्टेप ये है कि वो उम्मत मुस्लिमा में से होगा, और तीसरा स्टेप ये है कि वो मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी साहब हैं। तो ये क्या तरीका है? ये कैसे दलाइल हैं? ताज्जुब होता है। मैंने बस इतना कहना था, आपने नहीं, आपको अच्छी नहीं लगी होगी मेरी बात, बिल्कुल। तो मैंने नमाज पढ़नी है, तो आप बात करें, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। जाने से पहले मौलवी साहब होता है साहब, वो नमाज के लिए जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आप इधर ही बैठे हैं, आप इधर ही बैठे हैं ना। मैं साथ हूँ, लेकिन मैं नमाज पढ़ के फिर बात दीजिएगा सर, मुझे भी 1-2 मिनट दे दे। अच्छा, नहीं, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, थोड़ा सा बात मुकम्मल कर लें। देखिए, बात ये है, अब आपको मैं एक और चीज दिखाता हूँ, ठीक है? मैं आपको मैंने एक और चीज आपके लिए रखी हुई है, ये देखिए, बड़ी स्क्रीन करें जरा, स्क्रीन बड़ी करें ना जरा, आपको जरा कहती हूँ दलाला बात। ये देखिए, आप कुरान करीम की जो वर्सेस हैं, ये देखिए, वर्स नंबर 1 से लेकर ये कितनी वर्सेस हैं? 30। ये मैंने एक फाइल में लिखी है, ये देखिए, वर्सेस नंबर 30। अब ये 30 जो कुरान करीम की आयात हैं, वो इस बात पर गवाही दे रही हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी वफात पा गए, और दुनिया का कोई भी इंसान जो है इस दुनिया में वफात पाए बगैर अल्लाह ताला उसकी रूह को कब्ज़ नहीं करेगा। अब उसकी मैं एक और आयत आपके सामने रखता हूँ। वैसे ये सारी की सारी आयात जो हैं वो आपको पता ही होंगी। अब मैंने मैं कई दफ़ा मैं इस आयत को कोट करता हूँ, कई दफ़ा, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिही रसूल। अब कोई बंदा इस आयत को कतई दलाला ना समझे तो ये उसकी कम फहमी है। इस आयत में किसी भी किस्म की एक्सेप्शन की कोई गुंजाइश ही मौजूद नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कैटेगोरिकली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तमाम के तमाम अंबिया की वफात पर गवाही दे दी। और ये आयत हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उम्मत मुस्लिमा में सबके सामने इस हदीस की तिलावत करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात को साबित किया, और सब ने इस बात को मान लिया। उम्मत में पहला इजमा भी हो गया। तो पता चला कि सहाबा कराम ने भी इस आयत का यही तर्जुमा समझा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले सारे के सारे रसूल वफात पा चुके हैं, लिहाजा इनके मुकद्दर में भी वफात पाना लाजम था। ठीक है। अब इन कुरानी आयात में ये सारी 30 की 30 आयात हैं। इसमें एक आयत मैं ज़ेर बहस लाना चाह रहा हूँ कि ये देखिए कि ये जो आयत है, ठीक है, इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़ा इन मित्ता फ़हुमुल खालिदून, कि कोई बशर ऐसा नहीं है कि जिसको अल्लाह ताला ने गैर मामूली लंबी जिंदगी दी हो। खुल्द का मतलब गैर मामूली लंबी जिंदगी भी होता है, हमेशा की जिंदगी भी है, मगर गैर मामूली लंबी जिंदगी भी है। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अभी तक तो 2000 साल हो चुके। अब अभी पता नहीं कब उन्होंने आना है, कितना टाइम और गुजरना है। तो ये इंसानों के एतबार से इंतहाई गैर मामूली जिंदगी है, जिसको कुरान करीम
ممانعت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو اس طرح کی غیر معمولی اچھا بھائی صاحب طویل ٹائم آپ زندگی کا ہو نہیں گیا، دی. بھائی صاحب جی ٹائم ہو گیا آپ کا. اچھا جی، ایک منٹ میں ذرا لگا لوں بنی بھائی. بھی ٹائم دے دے یار. یار ایک موضوع چل رہا ہے، پلیز آپ نے موضوع چینج کر دینا، مجھے پتا ہے. اچھا بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ 30 آیات میں سے ایک آیت بھی آپ کے پاس قطعی نہیں ہے. میری یہ دلیل، میرا یہ چیلنج ہے. آپ منہ سے کہہ دیں قطعی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے دلیل سے قطعی ثابت کرنا ہوتا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، خلط کا تو پہلے معنی ہی نہیں ہے. سب سے پہلی بات آپ کی خلط کی آیت نا آتی ہی نہیں، کیونکہ خلط کا معنی ہے گزر جانا، بیت جانا، سابق ہو جانا کسی کا. اس کا مرنا ضروری نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ایکس ہسبینڈ ہو گیا کسی کا، عورت کو طلاق دے دی، آتا ہے کہ خلا فلان امراتا ہوں، تو اب وہ عورت اس کے لیے سابق ہوگی. ٹھیک ہے، تو خلط کا تو پہلا معنی موت ہے ہی نہیں. ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا ایکسیپشن ہو ہی نہیں سکتی. بھائی باتیں کرنے سے تو نہیں ہوتا. آپ رسول پر لیتے ہیں الف لام استغراق کا. جس لمحے آپ ابن مریم، مسیح ابن مریم، ابن مریم وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو حدیث میں بتایا وہ اس کے مخالف نہیں ہے. نہیں قرآن، پورے قرآن میں عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم، ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے مخالف تو نہیں کر سکتے. وہ نہیں کر سکتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن جن کا نام ہے وہ نہیں ماننا، ہاں، اور جس کا نام جس کا نہیں ہے وہ ماننا. کیسے بات ہے وہ ماننا کہ حدیث پہ بھی غلط بیانی کی اور اب نام کا بھی انکار کیا، اور جس کا قرآن پہ ذکر بھی ہی کر رہے ہیں نہیں، نا، قرآن پہ بھی کر رہے ہاں ہیں، جن کا قرآن قرآن پہ میں بھی کہہ ذکر رہے ہے ہیں. کیونکہ وہ بھی نہیں ماننا. انہوں نے خلد کی تعریف یہ کر دی ہے، جن کا لمبا حدیث عرصہ میں غیر ذکر ہے معمولی. نام، ہاں رائٹ بھائی، قرآن میں جن کا ذکر ہے، حدیث میں جن کا ذکر ہے، وہی قرآن میں وہی حدیث میں. کہتے ہیں حدیثیں قرآن کے خلاف ہیں. قرآن میں ایک ہی بیان ہوا ہے، ہم نے کہنا ہے حدیثیں قرآن کے خلاف ہیں. حدیث میں 2 ہیں، قرآن میں 1 ہے. پھر کہتے ہیں کہ حدیثوں میں بھی تضاد پیدا کرنا ہے، حدیثیں بھی آدھی نہیں ماننی. اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا مرزا غلام قادیانی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ ہم نے کہنا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی جس کا نام بھی نہیں ہے وہ ماننا ہے، اور جن کا نام ہے نا جن کا وہ نام ہے انکار وہ نہیں کرنا ماننا، ہے، وہ نہیں وہ ماننا. انکار کرنا ہے. ان کے نام کا انکار کرنا ہے، جس کا نام ہی نہیں وہ ماننا ہے. نہیں ہے ماننا. اور بتائیں نا سہیل کہ بھائی، مرزا صاحب ہاں کیسے بن گئے تھے وہ. مرزا صاحب اچھا کیسے مرزا بن صاحب گئے یہ اس نہیں کی بتا رہے. دلیل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مرزا حدیثوں میں تو آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ ابن مریم، لیکن یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے بلکہ ان کی جگہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب آئیں گے. تو لیکن وہ تو نام بڑی مسٹری ہے کہ وہ ان کا نام تو تھا مرزا غلام احمد قادیانی. وہ مسیح ابن مریم کیسے بنے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود کو پیدا کیا اور میں اس طرح مسیح ابن مریم بن گیا، اور یہ قرآن و حدیث ہے. یہ مان لو، قرآن حدیث کو نہیں ماننا، اور یہ مان لینا ہے، مرزا یہ صاحب مان کو لینا ہے مان کہ لینا. یہ مان گئے ہیں کہ اور اس طرح بن گیا مسیح ابن مریم. کیا جی مرزا یہ صاحب. بات. اچھا جی ایک منٹ سہیل بھائی، وہ بات رہ جائے گی. آپ نے وہ آیت دی ہے، اس آیت میں بھی آپ نے ہی دعویٰ کر دیا. واجب صاحب دعویٰ نہ کیا کریں، دلیل ساتھ دیا کریں. ٹھیک ہے، آپ نے کیا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اب اس خلد کو آپ نے ہمیشہ رہنے نہیں دیا. یعنی کہ پوری عربی گرامر، عربی زبان، قرآن خلد کو ہمیشہ ہمیشہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، خلد جہاں ہمیشہ نہیں ہوگا نا وہاں کچھ بات بتا دے گا. یہاں جو رسول اللہ، یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آپ سے پہلے ہم نے کسی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی. لمبی زندگی تو بات ہی نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ کہ ہم نے غیر معمولی لمبی زندگی. آپ لوگ قرآن بھی نہیں مانتے. نوح علیہ السلام کی 950 سال کی زندگی ہے، لبثت فیہم. آپ کہتے ہیں وہ ان کی نبوت ہے. اللہ کہہ رہا ہے آپ نوح علیہ السلام کو، آپ ان میں رہے ہیں 950 سال، لیکن آپ لوگوں کا حال کیا ہے؟ نہیں ان کی نبوت، بیچ میں نبوت کی بات کر اللہ. یار اللہ کو تو آپ لوگ ڈینائی کرتے ہیں. 950 سال غیر معمولی زندگی نہیں ہے.
تو یہ اللہ نے دی نہیں جو 950 سال کسی کو زندگی دے سکتا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے لبثت فیہم کہ اس نوح علیہ السلام آپ ان میں رہے 950 سال. آپ اس کو بنا دیتے. نبوت کا ان کا اللہ نے تو ان کا بارے میں بات کی. لبثت فیہم، لبث یہ اس کا معنی ہوتا ہے خود رہنا. نبوت کی تو وہاں بات ہی نہیں ہو رہی کہ آپ کی نبوت 1650 سال ہے، آپ کا عرصہ 1650 سال. مطلب آپ کیسی کیسی تعویلات لا کے کر دیتے ہیں. 950 سال، 350 سال اصحاب کہف، 100 سال حضرت زکریا، یہ سب غیر معمولی واقعات ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی معاملہ غیر معمولی ہے. اور جو غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، اس کا ڈینائی نہیں کیا جاتا، اس کو کہا جاتا ہے معجزہ. غیر معمولی معاملات ہی تو اللہ کا معجزہ ہوتی ہیں. یہ آپ کے منہ سے اللہ نے نکلوایا کہ یہ غیر معمولی ہے، تو یہ غیر معمولی ہی تو ہے. لیکن غیر معمولی ہونا اس کا انکار کی دلیل نہیں ہوتی کہ ایک چیز غیر معمولی ہے لہٰذا وہ ہو نہیں سکتی. یہ بھی آپ منطقی اور علم کلام کے اعتبار سے اور اصولوں کے اعتبار سے غلط بات کر رہی ہیں. بھئی ایک چیز غیر معمولی ہو تو ہو سکتی ہے نا، اس کا ڈینائی تو نہیں کر سکتے. یا غیر معمولی ہونا ایک چیز کا روٹین سے ہٹ کر، یہ اس کے نہ ہونے کی دلیل تو ہوتی نہیں ہے. یہ کیسی آپ نے دلیل رکھ دی ہے. ایک بات اب آپ ایسا کریں، بڑی باتیں لمبی ہوئی ہیں. ایک تو سیالوی صاحب نے بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا ہے. میں آپ کو ٹائم 3 منٹ کر دوں گا، چلیں، کیونکہ آپ نے دلیلیں رکھی تھی ان کے جواب دینے پڑتے ہیں. 1 منٹ. سیالوی صاحب نے بڑی اہم، اگر آپ سب کچھ بھی نہ مانیں ہماری آپ کی جو چل رہی ہے، سیالوی صاحب نے حرف آخر کر دیا. کیوں؟ انہوں نے کہا آپ کے پاس مرزا صاحب کے لیے حلیوں کی دلیل ہی رہ گئی ہے جبکہ نبوت کے لیے قطعی دلیل چاہیے. اب حلیوں پر جب مسئلہ آ گیا اس کا مطلب ہے شک آ گیا. بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے. جب کسی چیز میں شک پیدا ہو جائے وہ قطعی نہیں رہتی. ایک حدیث میں آیا سرخ رنگ، ایک میں اس کا ڈینائل آیا، لہذا اس میں آ گیا شک، دلیل قطعی نہ رہی. تو سیالوی صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ آپ ان دلیلوں پر زور لگانے کی بجائے نا آپ کوئی قطعی دلیل لے کر آئے مرزا صاحب کے لیے. یہ تو دلیل آپ کی ویسے ہی ظنی بن گئی. کیوں کہ جب احتمال پیدا ہو گیا اور ایک صحابی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لال کا لفظ ہی نہیں، احمر کا لفظ بولا ہی نہیں، قسم کھا کے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کی یہ دلیل شک میں پڑ گئی ہے. بے شک حالانکہ وہ شک میں نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے آپ لے رہے ہیں نا اس طریقے سے بھی وہ قطعی نہیں بن رہی. تو لہٰذا اس پر بحث کرنے کی بجائے نا آپ کوئی قطعی دلیل لا کے دیں مرزا صاحب کے لیے، اور بتائیں کہ مرزا صاحب یہ ابن مریم مرزا صاحب کیسے بن گئے. جی میں بتا، یہ بھی تو بتا دیں. یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ حدیث چونکہ آپ مان نہیں رہے ہیں. باقی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت امام بخاری اگر ان حدیث میں اختلاف سمجھتے تو وہ ان کو وہ والی جو دوسرا حلیہ والی حدیث ہے اس کو شامل ہی نہ کرتے. انہوں نے ہر اس حدیث کو نکال دیا ہے جس حدیث میں ادنا درجے کا بھی شک تھا، اس کو نکال دیا ہے. تو حضرت امام بخاری نے ان تینوں حدیث میں کسی بھی قسم کی کوئی کنٹراڈکشن نہیں پائی ہے. تو تینوں حدیثیں درست ہیں. ٹھیک ہے، 2 حدیثیں ایک ہی واقعہ کی طرف ہیں اور تیسری حدیث ایک مختلف واقعہ کی طرف ہیں. تو تینوں حدیثیں ٹھیک ہیں. اب آگے چلیے. اب یہ میرے سامنے قرآن کریم کی آیت ہے. اب یہ بھی قطعی دلالہ بات ہے. اللہ تعالیٰ نے پورا ایک قانون جو ہے انسانوں کے لیے وہ بتا دیا. کیا فرمایا؟ یہ سورہ روم کی آیت نمبر یہ میں پڑھ رہا ہوں 55. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وہو العلی القدیر. تو کیا فرمایا؟ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ضعف کی حالت میں پیدا کیا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ضعف کی حالت بھی ہوتا ہے، پھر ضعف کے بعد قوت بنائی، پھر بچہ جب جوان ہوتا ہے تو پھر وہ طاقتور ہو جاتا ہے، پھر قوت کے بعد ضعف یعنی کہ جوانی کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور بڑھاپا بنا دیے. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک قانون پیدا کر دیا کہ پہلے بچہ ہوتا ہے ضعف میں، پھر جوانی ہوتی ہے، پھر جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے. اس قانون سے مستثنا کوئی بھی انسان موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ادھر کوئی ایکسیپشن کا ذکر نہیں کیا. یہی بات اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں اس طرح بیان کی ہے کہ اللہ الذی. اب یہ آیت جو ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سورۃ روم کی ہی آیت ہے، یہ بھی 41. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ الذی، اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے، خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا، ثم رزقکم پھر تمہیں رزق دیا. یعنی کہ یہ دنیاوی زندگی ہوگی، پیدا کر کے رزق دیا، یعنی کہ دنیا کی زندگی یہاں پہ
یہاں تک دنیا کی زندگی ثابت ہوگی. پھر کیا ہوا اس دنیا کی زندگی کے بعد؟ کیا ہوا؟ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، مارے گا. مرنے کے بعد ثم یحییکم، وہ تمہیں زندہ کرے گا. یہ مرنے کے بعد کا جو زندہ کرنا ہے یہ وہ قیامت والے دن کا زندہ کرنا ہے. اب اس میں کوئی تیسری حالت بیان ہی کوئی نہیں، 3 ہی سٹیجز ہیں. یہ دنیاوی زندگی کے بعد موت، موت کے بعد دوبارہ مرنے کے بعد اٹھنا، تیسری کوئی بات ہی نہیں ہے. اس میں بھی کوئی کسی بھی قسم کی کوئی ایکسیپشن موجود نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قوانین بتا کر ہمیں بتا دیا کہ نبی ہوں یا عام انسان ہوں، پیدائش اور وفات کے لحاظ سے کسی بھی قسم کی کوئی ایکسیپشن موجود نہیں ہے. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے وہ بھی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قانون کا حصہ ہے. اس دنیا میں بہت سارے جانور جو ہیں وہ بغیر باپ کے ایک ہی جن سے پیدا ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ماں باپ کے بغیر پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے، کرتا ہے. تو یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کی. لیکن اس زندگی میں پیدا ہونے کے بعد کہ جو ماران ہے وہ ان کا بھی ذکر کرتے ہیں. بھائی صاحب ٹھہر دیں، بس ٹھہر دیں. اچھا ایک منٹ، بانی بھائی کدھر ہے جی؟ ایک منٹ. بات یہ ہے بھائی صاحب، آپ کی باتیں کہیں بھی بن نہیں رہی. اس کی وجہ پتہ ہے کیا؟ یہ آپ عمومی آیات دے رہے ہیں، جتنی آپ نے آیات دے رہے ہیں نا وہ عمومی آیات دے رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا معاملہ عمومی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا معاملہ تخصیص کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، جتنی بھی آپ آیات دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، یہ اس طرح کی آیات لاگو نہیں ہوتی. کیوں کہ ان عموم کی تخصیص اللہ نے کر دی. انی متوفیک و رافعک الیہ فرمایا، اور بر رفعہ اللہ الیہ. اللہ تعالیٰ نے یہ جو بر رفعہ اللہ الیہ فرما کر ہر عمومی آیت سے ان کو نکال لیا، ہر اپنے عمومی اصول سے نکال لیا، کیونکہ یہ تمام چیزیں غیر عمومی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو ہیں. مثال کے طور پر آپ نے یہ بات کی واللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ نے دنیا میں ہی دکھا دیا. یہ ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، عمومی قانون ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عمومی قانون سے حضرت نوح علیہ السلام کو نکال لیا. کیوں؟ ہماری تو سامنے لوگ 70-80 سال کے ہوتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کے جسم. نوح علیہ السلام 950 سال، اللہ نے اس عمومی قانون سے ان کو نکال لیا. اللہ تعالیٰ تو کر سکتا ہے. اچھا، پھر اصحاب کہف وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین کہ 300 سنین، وہ 300 سال اوپر 9، یعنی 309 سال بڑھاپا نہیں آیا ان کو. اللہ نے عمومی قانون سے ہٹ کر دکھا دیا کہ عمومی قانون تم لوگوں کے لیے ہے، میرے لیے میں اس کی تخصیص کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، اچھا آپ نے پھر وہ پیش کی اللہ الذی خلق ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک عمومی قانون ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو آپ عمومی آیات میں دے رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا، آپ لوگوں کے پاس ایک بھی ڈائریکٹ قطعی دلیل عیسیٰ علیہ السلام کی قرآن سے نہیں ہے موت کی. آپ جتنی آیات لا رہے ہیں عمومی آیات لا رہے ہیں، جبکہ دعویٰ بھی خاص ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سارا معاملہ بھی خصوص. اب پھر آپ نے ایک اور ٹانگا فٹ کر دیا. اب جانوروں میں ایسا بھی ہوتا ہے، پرندوں میں، جانوروں میں بغیر باپ کے پیدا ہو جاتے ہیں. اور بھئی انسانوں کی بات کریں، انسانوں میں ہو جاتا ہے بغیر باپ کی پیدا. اللہ نے اس عمومی قانون کو توڑ کر اس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. آپ یوں کریں، آپ خاص دلیل لے کر آئیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اگر آپ کہتے ہیں نا 33 آیات آپ کے پاس قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی ہیں، تو آپ عمومی دے رہے ہیں. اور عموم کا میں نے آپ کو بتا دیا، العموم یقتضی تخصیص. ٹھیک ہے، اور پھر دوسری بات کہ جو خاص ہوتا ہے، اذا تزاد العام والخاص قدم الخاص یا قدم الخاص، دونوں طریقے سے کہہ سکتے ہیں. جب عام اور خاص کا تضاد آ جائے، قدم الخاص، خاص کو مقدم کیا جائے گا، خاص کو لیا جائے گا. اور یحمل العموم علی افرادہ، اور عموم اپنے باقی افراد پر رہ جائے گا. جس پر خصوص سے اس کو تقدیم کر دی گئی، جس فرد کو تخصیص کے ذریعے عموم میں سے نکال لیا، اس پر وہ عمومی قانون نہیں لگے گا، لیکن باقی افراد پر عمومی قانون لگتا رہے گا. آپ جتنی آیات دے رہے ہیں عمومی آیات دے رہے ہیں. ہمیں تخصیص کے ساتھ چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی دلیل. میرے خیال سے عربی صاحب تشریف لے آئے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ابھی دیکھا نائٹ رائڈر بھائی وعلیکم السلام علیکم. لیکن نائٹ رائڈر بھائی دیکھیں یہ پہلا موضوع تو چھوڑ گئے نا, آپ پورا موضوع چھوڑ گئے. مرزا صاحب عیسیٰ ابن دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے نام بتایا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا ہے, وہ نہیں ماننا, اس کا انکار کرنا ہے, اور جس کا نام ہی نہیں ہے وہ ماننا ہے. کیسی بات ہے؟ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا, قرآن نے نام بتایا, اس کا انکار کر گئے ہیں, اور جو ہے ہی نہیں وہ مان لیا. کہتے ہیں کہ جو حضور نے فرمایا نا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, اس کا مطلب ہے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پیدا ہوگا. نام بدل لیا. یہ ہے بھائی, جب آپ ایسے عقیدے رکھیں گے نا تو پھر ایسے کنی کھسکا کے نکلنا پڑتا ہے, جیسے باجوہ صاحب آپ کنی کھسکا رہے ہیں. اس کا تو جواب ان کے پاس آئے نہیں, وہ کنی کھسکا رہے ہیں, کنی کھسکا رہے ہیں, کہتے ہیں کنی کھسکانا. آپ مان ہی نہیں رہے, آپ تین حدیث کو مان رہے ہیں. مرزا صاحب مسیح ابن مریم پھر بنے کیسے؟ ان کے ساتھ دلیلی باتیں کر کے کہہ رہے ہیں. حضرت امام بخاری نے تینوں حدیث کو درست سمجھا تو ڈالا نا. او بھائی ایسی بات نہیں ہوتی ہے, آپ غیر علمی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کر کے کہا ہے یہ بات کہ یہ جو اس کے اگر کوئی اور صحیح حدیث آ رہی ہوگی جو اس حدیث کی تشریح کرے گی میں نہیں مانوں گا, کہیں کہا ہے انہوں نے؟ صحیح حدیث ایک صحیح حدیث کی تشریح اور تفصیل بیان کر رہی ہے. کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس اصول کو کبھی انہوں نے ڈینائی کیا؟ حضرت امام بخاری نے کنٹراڈکشن والی حدیث کو شامل نہیں کیا. اور نہیں بھائی, آپ کنٹراڈکشن والی صحیح نہیں ہے. حضرت امام بخاری نے کسی بھی کنٹراڈکٹری حدیث کو شامل ہی نہیں کیا. وہ ان کے تک نہیں پہنچی نا. کنٹراڈکشن نہیں ہے, کنٹراڈکشن نہیں ہے بھائی. انہوں نے اس بات کو درست سمجھا کہ بنی اسرائیل والے عیسیٰ ابن مریم سرخ رنگ کے تھے, آنے والی عیسیٰ ابن مریم براؤن رنگ کے. یار وہ اچھا نائٹ رائڈر بھائی ایک منٹ, نائٹ رائڈر بھائی پلیز یار, نائٹ رائڈر بھائی چھوڑ دیں یار, ایک منٹ نائٹ رائڈر بھائی, ایک منٹ نائٹ رائڈر بھائی پلیز یار, ایک منٹ نائٹ رائڈر بھائی, ایک منٹ. سیالوی صاحب تشریف فرمائے. نائٹ رائڈر بھائی پلیز دیکھیں, اس بات پہ ہم نے گفتگو کر لی ہے. یہ ان کے پاس جواب نہیں آ, ہم چھوڑ اس بات پہ. نائٹ رائڈر بھائی ادھر ایک منٹ دیجیے. اس بات پہ ہماری گفتگو ہو چکی ہے. ہم نے یار بات تو کرنے, یار ایک منٹ بات تو کرنے دینا, ایک منٹ تو دینا. دیکھیں یہ ہمارا موضوع ڈسکس ہوا ہے. ہم نے کہا کہ جنہوں نے تشریف لانا ہے وہ بھی عروہ بن مسعود جیسے ہیں, جن کو خواب میں دیکھا دجال کے ساتھ وہ بھی عروہ بن مسعود والے ہیں, میراج والے بھی عروہ بن مسعود جیسے ہیں. تینوں احادیث سامنے رکھی. یار بات تو کرنے دینا, بات تو کرنے دینا. اچھا جی, اور یار بات تو کرنے دیں, آپ انکار کر دیں. نائٹ رائڈر بھائی یار بات بھی کرنے دیں نا پلیز, نہ کوئی بھائی بول لے درمیان میں پلیز یار. اچھا باجوہ صاحب بات کرنے دیں پلیز. اچھا وہ میری آپ کی بات ہوگی. آپ نے کہا, ہم نے کہا بھی اسی حدیث کے آگے وہ لے کے آئے ہیں, وہ سرخ رنگ والی حدیث کے اسی کے آگے وہ لے کے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا. آپ نے وہ بھی نہیں مانا. اب اگلی بات تھی کہ نام استعمال کیا ہے. باجوہ صاحب اگر دلیل نہ ہو تو کنی کھسکانی کیسے پڑتی ہے, یہ دیکھیں آپ کھسکا رہے ہیں. قرآن پاک میں نے کہا تھا عیسیٰ ابن مریم, مسیح ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا. آپ کنی کھسکا رہے ہیں. آپ کو کیا ہے کہ آپ نے جناب دو ماننے ہیں, قرآن کے خلاف آپ نے حدیث کو ثابت کرنا ہے کہ قرآن میں تو مسیح ابن مریم عیسیٰ ابن مریم ایک ہیں, لیکن ہم نے قرآن کے خلاف ثابت کرنا ہے. اچھا دوسری بات کیا تھی کہ مرزا صاحب نے, آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم فرمایا نا, آپ نے وہ نام ہی نہیں ماننا. آپ نے کہنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام سے ہی نہیں لیا, اور اس سے مراد ہے مرزا غلام احمد قادیانی. مطلب جو نام ہے اس کا انکار کرنا ہے, جو نہیں ہے اس کو مان لینا ہے. کیسی بات ہے, عجیب بات ہے کہ جو قرآن حدیث میں نام ہے اس کا انکار کر دیا. مرزا غلام احمد قادیانی وہ مان لیا جو نام ہی نہیں ہے. پھر کہتے ہیں, ظاہر ہے اب یہ مسئلہ تو مرزا صاحب کو بھی درپیش تھا کہ وہ جن کی بشارت دیا وہ عیسیٰ ابن مریم, مسیح ابن مریم, مرزا صاحب کا نام نہیں ہے یہ. انہوں نے اس کے لیے کیا کیا, انہوں نے کہا وہ مسیح ابن مریم کیسے بنے ہیں. دیکھو میں کہتا ہوں اللہ کی قسم, مقام عبرت, یہ عبرت کا مقام ہے. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بھاگیں گے نا, میرے آقا کا انکار کریں گے تو مقام عبرت چیک کریں. کہتے ہیں جب وہ حدیث کا تو انکار کر دیا نا, اب مان کے کیا بیٹھے, نام کا انکار کیا تو ماننا کیا,
مرزا صاحب کہتے ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم کیسے بنے؟ کہتے ہیں کہ وہ خود عورت کی کیفیت میں گئے، عورت کی کیفیت میں چلے گئے اور وہ مریم بن گئے، اور ایک بچہ ان میں پیدا ہو گیا، اور وہ بچہ جو تھا وہ خود ہی مرزا صاحب وہ بچہ تھے اور وہ مریم تھے، ان میں بچہ پیدا ہو گیا، اور وہ مرزا صاحب تھے لیکن وہ مریم تھے، تو وہ بچہ ان کے پیٹ میں آیا، تو انہوں نے ایک بچے کو جنم دیا، مرزا صاحب نے، مرزا صاحب نہ بنے رہے، وہ عورت کی کیفیت میں گئے اور انہوں نے ایک بچے، اور یہ اس طرح وہ عیسیٰ ابن مریم بنے، تو کہتے ہیں یہ مان لو، یہ ہے اللہ کی قسم مقام عبرت ہے۔ اگر قادیانی یہ تو سن رہے ہیں نا مومن تو کی یہ مثال مقام بھی جو عبرت ہے ہے۔ فرعون کی بیوی سے دی ہے۔ مسیح ابن مریم میری بات اس طرح سنیں نا، مرزا صاحب ایک بنے منٹ، ہیں، قرآن یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح مومن مسیح ابن فرعون کی مریم بیوی بنے، کیسے بن سکتا اور ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے حدیث آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن فرمایا کریم تھا میں مومن مرزا غلام بتائیے، احمد کا مومن فرعون بات کی ٹھیک بیوی ہے، کیسے بن سکتا ہے؟ میں بتاتا ہوں، بتائیں۔ یہ بتایا تھا نبی کریم صلی اللہ آپ علیہ مومن وسلم ہیں نے، نا، آپ فرعون کی بیوی کب بنے تھے؟ بھائی میں نہیں ہوں، وہ آپ مومن نہیں ہیں؟ بھائی آپ ہیں، بھائی میں مومن ہوں، پر میں قرآن بھی کریم میں فرعون کی لکھا ہے بیوی جو آپ ہیں نا، مومن کی بات مثال سنیں ہے، بھئی آپ وہ ہیں، فرعون کی بیوی جیسی ہے۔ آپ کہتے فرعون ہیں کی بیوی مرزا کب بنے صاحب تھے؟ ٹھیک بتائیے۔ ہے، آپ بھی مرزا فرعون کی مسرور بیوی ہیں؟ مرزا باغل مسرور صاحب صاحب آپ فرعون کی قرآن بیوی میں ہیں۔ لکھا ہے نا، نہیں مرزا مسرور قرآن صاحب میں لکھا ایک ہے منٹ، کہ مومن کی اور مثال نائٹ سے رائٹ بھائی، فرعون نائٹ کی رائٹ بھائی میں نے اپنے موضوع پہ جانا ہے آپ یار، فرعون چھوڑیں۔ کی بیوی نہیں کیسے ٹھیک بن ہے، اچھا میں ٹھیک بتاتا ہے، ہوں، ایک سیالوی منٹ رک صاحب کو جائیں، دینے نائٹ رائٹ بھائی پہلے، ذرا ہاں رک جائیں، میں نے ادھر جانا ہے، دوبارہ ادھر جانا ہے، سیالوی صاحب تشریف یا تو لائیں۔ کہتے ہیں اچھا مومن مختصر نہیں۔ اور کریں، مرزا بات مسرور مختصر کریں صاحب پھر۔ ایک منٹ، مرزا مسرور صاحب فرعون کی بیوی ہیں، ایک بات، تو یہ دوسری استعارتاً نہیں بات ہے، استعارتاً مرزا مسرور صاحب حالت فرعون کی بات بیوی ہے، ہیں، استعارتاً مرزا مسرور صاحب فرعون کی بیویاں، یہ ٹھیک ہے میں مان استعارتاً لے، بات ہے اور کہ بھائی جس طرح آپ تو فرعون کی مان رہے ہیں نا استعارہ بیوی، کے رنگ میں مرزا فرعون کی مسرور، بیوی پر ایک اور بھائی جعفر استعارہ کے غلام رنگ جو میں تھا مرزا مسرور وہ صاحب بادشاہ فرعون تھا، کی اس بیوی طرح ہیں، مومنین کے اوپر اور بھی بھائی لعنت آ آپ کے سکتی ہے۔ عقیدے کے اچھا مطابق اس سے بات اچھا سنیں، مینج کریں یار، بات مینج سنیں، کریں، ایسے ہاں فائدہ نہیں مینج ہے، کرتا مینج کریں۔ ہوں، آپ کے عقیدے کے ساحل نہیں، بھائی، آپ بات پوری فرعون کرنے کی دیں ساحل بیوی بھائی، باجوہ کیسے صاحب، بنتے ہیں مجھے بتائیں باجوہ ذرا۔ صاحب مجھے ساحل بھائی، بات پوری کرنے دیں پھر آپ بات کیجئے گا۔ ساحل بھائی ایک منٹ ہے یار آپ کے پاس، ایک منٹ آخری ہے، منٹ کریں۔ میں ختم کر، ہاں استعارہ کے رنگ میں آپ کے عقیدے کے مطابق مرزا مسرور صاحب فرعون کی بیویاں، استعارہ کے رنگ جو آپ کا حالت عقیدہ کی بھی، بات ہوتی ہے، اور بھائی مومن کی آپ حالت مرزا بھی فرعون مسرور کی بیوی صاحب، جیسی بیان یار ان مرزا کا کرتی ایک ہے۔ مسرور منٹ چل صاحب، رہا ہے، اور بھائی باجوہ ان کا صاحب ایک منٹ میرا چل رہا ہے، منٹ کیا دوبارہ ہو گیا لگائیں جی، میرا دوبارہ؟ منٹ دوبارہ آپ لگائیں۔ 5 لو منٹ جی چھوڑیں بول رہے یار، ہیں۔ باجوہ صاحب ایک یار منٹ ایک میں منٹ بات لاسٹ ان کو ختم کر کرنے رہا ہوں، دیں۔ میں بات ایک اچھا منٹ میں بات ختم، یہ لگا، مرزا ان کے عقیدے کے مطابق استعارہ کے رنگ میں مرزا یار مسرور آپ سب صاحب فیل فرعون ہیں، کی آپ بیوی ہیں۔ سب یار فیل ایک ہیں، اور منٹ، بھائی بات اور تو کرنے یار ایک سیالوی دینا، منٹ صاحب سے چل رہا ہے بات ان میری کا، یار سنیں، ایک آپ منٹ سب دے فیل دیں، ہیں۔ بس ایک آپ منٹ دے باجوہ دیں، دلیل صاحب اپنی آپ کوئی ایک دلیل ایک منٹ، منٹ دے باتیں دیں نا، بات بتا رہے ہیں۔ شہزادے بھائی نہ ایک منٹ دے دیں، یار ان استعارہ کا کے ایک رنگ منٹ میں، چل رہا ہے۔ یار کوئی بھائی نا، یار یہ کوئی سیالوی بھائی صاحب اگر سے کسی بات نے کریں یہ ہیں، آپ کلپ ہے سب تو وہ فیل ہیں، کاٹ آپ لیجئے کو گا۔ کچھ نہیں پتا۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، استعارہ کے رنگ میں مرزا مسرور صاحب فرعون کی بیوی ہیں، استعارہ کے رنگ میں، آپ کے عقیدے کے مطابق آپ نے یہ بیان کیا، میں نے نہیں کیا، آپ نے باجوہ صاحب یہ بتایا ہے کہ استعارہ کے رنگ میں مرزا مسرور صاحب فرعون کی بیوی ہیں، میرا نہیں ہے یہ بھائی، میں نہیں یہ عقیدہ مانتا۔ اچھا دوسری یہ بات ہے کہ مرزا صاحب مسیح ابن مریم خود سے خود کو پیدا کر کے مسیح ابن مریم بنے، یہ ہے آپ کا عقیدہ۔ جب قرآن حدیث کو چھوڑو گے نا تو یہ مانو گے کہ ایک بندہ وہ کہتا ہے میں مریم کی کیفیت میں گیا، میں پریگننٹ ہو گیا اور میں نے ایک بچے کو جنم دیا اور اس طرح میں مسیح ابن مریم بنا، یہ قرآن حدیث میں آیا تھا، یہ ہے قرآن اچھا حدیث میں۔ چلیں سیالوی صاحب کو دیں ٹائم سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی۔ ماشاءاللہ۔ سیالوی صاحب میں ٹائم نہیں لگا رہا کیونکہ سیالوی صاحب نے پوری بات جب بھی کریں گے وہ خود خاموش ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور انہیں ٹوکیے گا نہیں جی پلیز۔ جی میں نے کوئی لمبی بات نہیں کرنی ہے، میں پھر اسی بات پر زور دوں گا کہ باجوہ صاحب کو اپنے دلائل پر غور کرنا چاہیے۔ عقیدہ کے لیے قطعی دلائل چاہیے، اور قطعی دلیل وہ ہوتی ہے جس کا ایک ہی مدلول ہو، کوئی اور اس سے مراد نہ ہو سکے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر انہوں نے جتنی عمومی آیات پیش کر دیں وہ بالکل ان کی دلیل نہیں بن سکتی، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا واللہ، قسم بخدا تمہارے اندر عیسیٰ بن مریم ہی نازل ہوں گے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب حمامت البشرا میں لکھتے ہیں کہ جو بات قسم کھا کر کہی جائے اس سے وہی مراد ہوتا ہے جو اس کا ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس طرح کتنے دلائل ہیں کہ ان کی بالکل کسی دلیل میں کوئی نہ وزن ہے، نہ ان میں کوئی لاجک ہے،
یعنی مجھے تو صرف تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیسے یہ کھوکھلے دلائل پیش کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، پھر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے لیے، اور ان پر یہ مطمئن بھی ہو جاتے ہیں پتنی انہیں رات کو نیند کیسے آتی ہے کہ ہم نے جو سارا دن باتیں کی ہیں ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا وزن کیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حلیہ کی بات کر رہے تھے، تو ایک طرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخصیت کو پیش کر رہے ہیں کہ یہ ہے وہ شخصیت جس کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ جیسے ہوتا ہے نا کلاس روم میں پریکٹیکل کرانا تاکہ پکی بات ہو جائے، تو وہ پریکٹیکل انہیں بالکل نظر نہیں آتا، اس کو جو یہ کوئی وزن نہیں دیتے، اور اپنی بالکل ہوائی باتیں جو ہیں ان پر یہ بہت زیادہ یقین کرتے ہیں۔ تو بہرحال مجھے تو بڑا تعجب ہوتا ہے، تو اس پر میں نے کہوں گا کہ مہربانی کریں، غور کریں، عقیدہ کے لیے قطعی دلیل چاہیے۔ قطعی کا مطلب یہ کہ اس کا مدلول صرف ایک ہو اور کوئی اس سے چیز مراد نہ لی جا سکے، تو ایسی اگر دلیل ہے آپ کے پاس تو وہ پیش کریں، لیکن آپ نے جو دلائل پیش کیے ہیں وہ تو بالکل کھوکھلے ہیں، ان میں کوئی وزن نہیں ہے۔ جی مہربانی۔ چالوی صاحب ایسی ایک نہیں درجنوں دلائل ہیں، مگر آپ مان نہیں رہے نا۔ نہ کون سا وہ دلائل پیش کریں؟ ہاں جی، اب دیکھیے، اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، تو اس میں یہ پھر وہی عمومی دلیل عمومی ہے، نہیں ہے، اس میں خاص دلیل چاہیے عقیدہ خاص کے دلیل لیے ہے، سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، نہیں۔ سارے کے سارے کے سارے میں عیسائی ایک بات میری سنیں، ایک بات سنیں، قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے رسول بھیجے ہیں، وہ سارے اہل و عیال والے، ان ساروں نے شادیاں کی۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی کی ہے انہوں نے؟ آپ تو مانتے ہی نہیں نا، آپ تو نہیں، مانتے نہیں۔ میں نے جو سوال پوچھا اس کا کی جواب شادی، دیں۔ بالکل کی شادی کہاں کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، مرزا صاحب خود لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردانہ قوہ سے ہی فارغ تھے تو اس لیے شادی نہیں کی۔ دیکھیں آپ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ میں عمر انہوں کی نے بات شادی بھی نہیں کی، کی، میں نے جو بات کی ہے اس کا جواب دیں۔ ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں سب سے پہلے میری بات یاد رکھیے، آپ احادیث کو فوراً چھوڑ دیتے ہیں، آپ قرآن کریم کی آیات کو پھر کدھر چلے گئے؟ بات کون سی ہو رہی تھی؟ یہی مسئلہ ہے آپ کا۔ نہیں، آپ قرآن کریم کی آیات کو فوراً چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کی روح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا۔ ہم یہ بات یہ ہمارا موضوع ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم کی اس آیت میں اگر کوئی ایکسیپشن موجود ہوتی، آپ کہہ رہے ہیں کہ عمومی بات ہے، کوئی تخصیص نہیں، تو بھائی یہ عمومی بات اور تخصیص کا جو معاملہ ہے یہ صحابہ کرام کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا۔ جب صحابہ کرام میں یہ اختلاف پیدا ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت کی تلاوت کی۔ اس وقت کیوں کسی صحابی نے یہ اعتراض کیوں نہیں کیا جو آپ کر رہے ہیں؟ صحابہ کو یہ بیسیکلی صحابہ میں سے بعد کا دعویٰ یہ تھا حضرت عمر کا بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ وفات نہیں پائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے لیے یہ آیت پڑھی۔ تو بھئی اس آیت کے پڑھنے کے بعد حضرت عمر کو جو تلوار نکال کے کھڑے ہوئے تھے ان کو کہنا چاہیے تھا کہ بھئی اس میں ایک ایکسیپشن موجود ہے عیسیٰ ابن مریم کی۔ جب ایکسیپشن موجود ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے بہتر نبی ہیں، تو ان کے ساتھ بھی یہ ایکسیپشن ہو سکتی ہے، مگر کسی صحابی نے یہ دلیل نہیں دی ہے۔ سب نے متفقہ طور پہ اس آیت کا یہی ترجمہ سمجھا کہ کوئی ایکسیپشن نہیں، سب وفات پا۔ سونے میں نے اجماعی امت ہوا ہے سب سے پہلا۔ یہ آپ نے کر دیا نا، آپ سیالوی صاحب کو جواب دینے دیں۔ بنی بھائی ذرا اگر ہیں، برائٹ بھائی آپ ہیں تو ذرا دیکھیے گا۔ یہ آیہ کریمہ جو آپ پیش کر رہے ہیں اس میں موت کا ذکر ہی نہیں ہے، قد خلت، گزر چکے ہیں، موت کی بات نہیں ہے۔ کیسے گزر چکے ہیں؟ سونے بات سنیں، خلت کا معنی موت ہے۔
खलत का माना मौत होता है, मौत वफात पाकर मौत इंसान होता है। गुजरता है ना, कैसे गुजरता है? नहीं, मौत होता है इसका माना जब इसके कई मानी है, तो मैंने वही बात की, कतई दलील चाहिए, तो कतई ये कैसे हो गई? और फिर ये है कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वही फरमाया कि जिस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उठा लिया है, इसी तरह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उठा लिया है। हजरत उमर तो वहां कह रहे हैं कि जिस तरह हजरत ईसा को उठा लिया है, तो वहां हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये तो नहीं कहा कि तुमने हजरत ईसा का गलत कहा है, उनका नाम की नफी बताएं कि उन्होंने कहा हो। तो ये जो मैंने वही बात की, आपकी जो दलील है बिल्कुल वो ये अमूमी एक बात है जो आप अकीदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बिल्कुल इस मियार पर पूरी ही नहीं उतरती। तो मैं वही जो बात करूं, आपके जितने दलाइल हैं वो इसी तरह के हैं कि उनके कई मानी हो सकते हैं, उनके कई मफहूम हो सकते हैं, और कुछ तो वो हैं जिनका कोई माना और मफहूम है ही नहीं।